مگر اچھا جیتنا نہیں، کوئی اور چیز ہوتی ہے. آپ نے ایک بڑا اچھا تجزیہ کیا کہ اس طرح وہ الیکشن کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں، اس وقت کیانی بھی نہیں ہوگا، افتخار چودھری بھی نہیں ہوگا، اور وہ بھی الیکٹ ہو چکے ہوں گے دوبارہ صدر صاحب. آپ کے خیال میں کیانی اور افتخار چودھری بھی نہیں سوچتے ہوں گے کہ اگر انہوں نے یہ کیا تو ہم نہیں ہوں گے اس وقت، اور اگر سچ مچ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے کر بیٹھے؟ کیا کر بیٹھے؟ وہ کر سکتے کیا ہے کیانی صاحب یا افتخار چودھری صاحب؟ امریکیوں نے ججمنٹ ہی دے سکتے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے بیان دے سکتے ہیں. اور یعنی آپ کے خیال میں امریکیوں نے اتنی گارنٹی دی ہوئی ہے کہ فوج اور عدلیہ کچھ بھی نہیں کر سکتی؟ یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں حکومت کے، ہمارے ہاں حکومتوں کے میکنزم سے واقف ہیں، آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، تو آپ کے خیال میں اتنی بڑی گارنٹی موجود ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور انتظار اسی کا ہے کہ عوام سڑکوں پہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ کی آنکھوں کے نیچے، ناک کے نیچے کتنی بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں، وہ جب ہو جاتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ معمول کی چیز ہے. میرا مطلب ہے بے نظیر بھٹو واپس آئی، وہ ماری گئی، الیکشن ہوئی. کبھی کوئی اپنے وہم و گمان میں سوچ بھی سکتا تھا کہ آصف زرداری صدر بنے گا؟ وہ بن گیا. ٹھیک ہے نا، مشرف سے ریزائن لے لیا جو اتنا پاورفل پریزیڈنٹ تھا. زرداری صاحب نے سب کی حجامت کر دی، اور ایک دفعہ نہیں، نواز شریف کی تو میں نے گنا ہے 5 دفعے کی ہے، الطاف حسین جیسے کی حجامت کی ہے، آرمی چیف کی، کس کی نہیں کی اس نے. تو یہ ساری چیزیں بڑی معمول کی. کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان کی بھی حجامت کر دی انہوں نے. وہ تو کر دی نا جی، وہ تو پہلے دن سے ہو رہی. پاکستان کی حجامت تو اتنی ہو رہی کہ ہم کو بال ہی نہیں رہا ہے. اچھا، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب وہ زمانہ چلا گیا جو آرمی چیف کو کر سکتا تھا. ان لوگوں کا اب وہ ساتھ ہی نہیں رہی ہے. اور یہ جو نیٹو کے سپلائی روٹ کھولنے کے بعد یہ کس منہ سے کریں گے؟ اور اب میں اس دن پڑھ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 2014 کے بعد نیٹو کے سپلائی روٹ نہیں دیں گے آپ کو. کوئی آپ تو 2013 میں ختم ہو جائیں گے. وہ نئے لوگ آئے ہوئے ہوں گے، ان کی نئی سوچ ہوگی. تو یہ میرا مطلب بڑھ کے مارنا بس ہمارا کام ہوتا ہے. پہلے ہم نے 7 مہینے بڑھ کے ماری نا، نہیں کھولیں گے روٹ، نہیں کھولیں گے روٹ، کھول دیے، اور انہی ٹائمز پہ کھول دیے. تو یہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو انہی حالات میں کام کرنا پڑے گا، گویا اسی تنخواہ پہ گزارا کرنا پڑے گا؟ تنخواہ پہ کیا گزارا کرنا پڑے گا؟ میر صاحب، آپ کا آئین کہتا ہے، آپ کا آئین کہتا ہے کہ یہ 6 مہینے یا سال کی ایکسٹینشن لے سکتے. تو جب آئین کہتا ہے تو آپ یہاں بیچ میں امریکن کو کیوں لے آتے؟ نہیں، آئین جو ہے وہ غیر معمولی صورتحال پر کہتا ہے، اور اس کو آپ کو پروف کرنا پڑے گا کورٹ میں. بات سنیں، میری بات سنیں. یہ جو آج کل ہماری حالات چل رہی ہیں یہ غیر معمولی ہیں کہ نہیں؟ کون سے جو آج کل چل رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل. ابھی روز تو کراچی میں پتہ نہیں کتنے لوگ مر جاتے ہیں. بجلی کہیں ہے نہیں. مختلف ایشوز پہ یہاں ہنگامے ہو رہے ہیں، مختلف ایشوز پہ. یہ نہیں کہ ایک ایشو پہ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ بجلی نہیں ہے، اس حکومت کی ایکسٹینشن کا جواز ہے. ہمارے صاحب چونکہ بجلی نہیں ہے، ہنگامے ہو رہے ہیں، حالات خراب ہیں، اس لیے اس حکومت کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے، یہ آرگومنٹ ہے؟ میری آرگیومنٹ نہیں ہے بابا، میں کہہ رہا ہوں ان کی سوچ کیسی ہوگی. اچھا. یہ میری آرگیومنٹ بالکل نہیں ہے. اچھا، میری تو آرگیومنٹ یہ ہے کہ آپ الیکشن پہلے کرائیں، بعد میں کرائیں، آرمی چیف کے ہوتے ہوئے کرائیں، ان کے بعد کرائیں، چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے کرائیں، ان کے بعد کرائیں، کوئی فرق نہیں پڑنا. آپ وہیں کے وہیں رہیں گے اور خراب ہوتے جائیں گے. کیونکہ میں تو لوگوں کے پیچھے پڑتا ہی نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں یہ نظام خراب ہے. جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا اس میں سے گندے ہی لوگ نکلیں گے. ایک گندا جائے گا دوسرا گندا آ جائے گا. یہ تو نظام ایسا ہے. میرا کوئی رائے نہیں کہ آپ کا پھر مطلب ہے کہ نظام بدلنا پڑے گا یا نظام کی اصلاح کرنی پڑے گی؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کچھ نظام کی بدلنا اور اصلاح کرنی پڑے گی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اب آپ آئین کو لے کے پھاڑ کے پھینک دو، نیا آئین بنائے، وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. مگر جو آپ کے پاس آئین ہے اس میں تو ترامیم کریں، اس کو بہتر کریں. رضا رقم ربانی سے زیادہ عقل مند آدمی کو دیں جس کو کچھ تاریخ کا بھی پتا ہو، اور جس میں کوئی دور نظری، دور سنتور اندیشی ہو کہ وہ دیکھ کے کر سکے. یہ نہیں کہ پاپولسٹ چیزیں کہ جو ڈکٹیٹر نے کیا تھا میں اس کو ریورس کر دوں گا. اور جو اہم چیزیں کرنے کی جیسے یہ دوہری نیشنلٹیز ہیں اس پہ کچھ آپ کچھ صاف لائی نہیں ہے. آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں کہ جی امریکہ میں تو دوہری نیشنلٹی آپ رکھ کے گورنر بھی بن سکتے ہیں، فلانا بس پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے. وہ بابا مگر آپ وہ لوگ جو بنتے ہیں وہ ان کے پاس دوسری نیشنلٹی پاکستان کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یہ تو پہلے دیکھ لیں. ہم تو دونوں پاسپورٹ رکھ کے کرتے. نمبر 2، ہم نے اتنی ترقی کی ہے 65 سال میں
کہ انگریز جو ہے اس کو ہم نے اس کی نقل کرنے سے ہم ترقی کر گئے ہیں امریکہ کی نقل کرنے پہ. بھئی اگر وہ کرتے ہیں وہ اپنے ملک میں کرتے ہیں, اپنے ان کی سوچ ہے. ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے کہ جس آدمی کی وفاداری سپلٹ ہو, 2 نیشنلٹیز ہیں بابا, کو مزاج چیزیں کو 2 بیویاں تو نہیں ہے. سپلٹ نیشنلٹی والے کو آپ نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی میں بٹھایا ہوا ہے. انٹیریئر منسٹر نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا ممبر ہے. یہاں ہماری بالکل حالات خراب ہو گئے, حالت خراب ہو گئی, بلکہ ہم نے اپنے نیوکلیر اثاثوں کو تحفظ دینے کے لیے کنٹرول اینڈ کمانڈ یہ وہ فلانا, اور بیچ میں برٹش نیشنل کو لا کے بٹھا دیا. ٹھیک بات ہے, ٹھیک. میرا مطلب ہے آپ کیا کچھ سوچتے تو ہے نہیں, عقل ہماری بالکل چرنے کو گئی ہوئی ہے. تو یہ جو آپ کا خیال ہے نا کہ نیا چیف جسٹس آ جائے گا, نیا آرمی چیف, نیا صدر, نیا جو بھی, اسے یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. بھئی آپ نے اپنے حالات خراب کرنے کا تو لکھا ہوا ہے ان کے اندر. آپ جب تک اس کو ٹھیک نہیں کریں گے, وہی نظام جس کو میں کہتا ہوں, یہاں سے کوئی اچھی چیز نکلنی نہیں ہے. ہم شخصیات میں پھنس جاتے ہیں. ہمیں نظام کو دیکھنا چاہیے, ہمیں آئین کو دیکھنا چاہیے, ہمیں بیسک لا کو دیکھنا چاہیے. شخصیات ٹھیک ہو جائیں گی, اس میں سے اچھے لوگ نکلنے شروع ہو جائیں گے. آپ جب حالات ایسے کریں جیسے اسلام میں کہ اپنے سے بہترین میں سے چنو, اور اپنوں میں سے چنو, ڈول نیشنل میں سے نہیں, اور اپنے سے بہترین سے چنو, تو پھر آئین کو کوئی ایسی سچویشن کریٹ کرنی چاہیے جہاں لوگوں کو اچھے لوگوں میں انتخاب کرنے کا موقع ملے, نہ کہ برے لوگوں میں. ٹھیک بات, ٹھیک بات. تو انتخاب پر لوگوں کا کہنا کہ جی ان کا قصور ہے, پیپل گیٹ دا گورنمنٹ دے ڈیزرو, بڑی شرم کی بات ہے. وہ ڈیزرو کیا مطلب, جب آپ ان کے آگے 19 گدھے کھڑے کر دیں گے کہ آپ کو جون سا گدھا اچھا لگتا ہے اس کو لے لو. بہت شکریہ ہمایوں صاحب, اس وقت آپ سے اتنی دلچسپ بات ہو رہی ہے, ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا, لیکن وقت سے پہلے ہی ہم آگے نکل گئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جی. اس کے ساتھ لیتے ہیں ایک وقفہ جی. بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی, میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا بند کروں, بات کرتے ہی رہے, مزہ آ رہا تھا, بات کرنے کا مزہ آتا ہے. کوئی آدمی سوچتے سمجھنے والا انداز سے بات کرنے والا ہو تو بڑا مزہ آتا ہے بات کرنے کا. بہرحال وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.